تو آج میں نے سوچا کہ آپ سے براہ راست ملاقات بھی ہو جائے، بات چیت بھی ہو جائے۔ اس وقت جو سب سے کربناک اور تکلیف دہ موضوع ہے وہ اسرائیل کی وحشیانہ دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی، اور جو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ 50 سے 60 ہزار مسلمانوں کو، جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، عام شہری ہیں، ان کو شہید کیا ہے انہوں نے، اور ابھی تک ان کا خون پی پی کر ان کا پیاس نہیں بجھ رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ سلسلے جو ہیں وہ لبنان تک وسیع کر دیے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک تک وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس دہشت گردی کا راستہ روکنا امت مسلمہ کا فرض بن جاتا ہے، اور ایسے حالات میں امت مسلمہ کی خاموشی یا ان کے حکمرانوں کی جو خاموشی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ہمیں بڑا واضح موقف لینا چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو ایک متحدہ کمانڈ میں آنا چاہیے، مشترکہ دفاع میں ان کو ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ اسرائیل اس وقت جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس میں امریکہ اور مغربی دنیا کا اسلحہ شامل ہے، ان کی پشت پر وہ لوگ موجود ہیں، اور انسانی نسل کشی کے اس عالمی سطح کا جرم جو کر رہے ہیں، انسانی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کس بنیاد پر آج کے بعد امریکہ کو یا مغربی دنیا کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ انسانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور وہ عالمی دنیا کی قیادت کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی دنیا کو عالمی دنیا کی قیادت کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پرسکون عالمی زندگی، انسانیت کی زندگی یہ مطلوب ہے، اور یہ اس کے دشمن ہیں۔ انسانوں کا قتل عام کا ایک کئی دہائیوں پر مشتمل اب ان کی جو تاریخ ہے وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اور ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اسلامی دنیا کے نامور شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جب ان کی شخصیات دنیا سے چلی جائیں تو مسلمان اپنا جذبہ ہار جاتا ہے۔ مسلمان اور اسلام، اس کی بقا کا دار و مدار ان کے عقیدے پر ہے، ان کی توحید پر ہے، ان کے اسلام پر ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں۔ شخصیات آتی ہیں جاتی ہیں، اس نے ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن عقیدہ جو ہے وہ دائمی ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اور آج بھی مسلمان اگر زندہ ہے تو توحید پر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ زندہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم دنیا بھر سے اس تنظیم سے وابستہ ممالک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر چند کی پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے، کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیقی نمائندہ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے ثمرآور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ کانفرنس اگر یہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید زیادہ وابستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتری کی کوئی نوید دے سکے۔ اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ یہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔
اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے، جو بڑی قابل مذمت بات ہے۔ یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کو برانگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی ہے اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا۔ آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس پہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں۔ 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں۔ ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کو۔ یہ چیزیں، یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے
آج تک ان کے رجسٹریشن بند ہے، بند حکومت کی طرف سے ہے، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے مدارس چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے آمدن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے ان کو پیسے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں اور اس پر کوئی ایمرجنسی ان کے لیے نہیں ہے۔ ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے۔ جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے۔ اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کی پرائرٹی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دینے کا۔ جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا۔ اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی